کیا اذکار و اشغال مشائخ اور ہیئت جلسہ ذکر دو وقت ذکر کرنے، مجموعی طور پر ذکر کرنے کا وجود قرون ثلاثہ سے ملتا ہے جو قرون مشہود بالخیر ہیں؟ اگر ان کا وجود قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا تو اس کو بدعت کہنا بعید نہ ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ جو چیز بوجود شرعی قرون ثلاثہ میں موجود تھی وہ سنت ہے، اور جو حکم بوجود شرعی قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا وہ بدعت ہے۔ یعنی بعض چیزیں جن کی بنیاد خیر القرون میں تھی، قرون ثلاثہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اور تابعین کا، تو یہ اسے خیر القرون کہتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین تک۔ صحابہ کا زمانہ حضور کے ساتھ ہی ہے، تو حضور کا ارشاد ہے اس میں کہ سب زمانوں سے بہتر یہ 3 زمانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بدعت وہ چیز ہے جس کی اساس یا بنیاد خیر القرون میں موجود نہ ہو، اور حکم شرعی سے اس کی بنیاد موجود ہو، خواہ اس پر اس وقت عمل ہو سکا یا نہ ہو سکا، لیکن اس کی بنیاد موجود ہو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اب وجود شرعی کی تفصیل سنیے۔ وجود شرعی کیا چیز ہے؟ اصطلاح اصول فقہ میں وجود شرعی اسے کہتے ہیں جو بغیر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو سکے اور حس عقل کا اس میں دخل نہ ہو، یعنی وہ چیز جو جب تک حضور بیان نہ فرمائے معلوم نہ ہو سکے اور محض عقل انسانی سے یا اپنی سوچ بچار سے گھڑی نہ جائے، اور اس شے کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بیان پر ہی موقوف ہوگا۔ پھر بیان میں خواہ صراحت ہو یا اشارتاً یا دلالتاً ہو، یعنی بیان میں واضح حضور کا بیان ہو یا کوئی اشارہ حضور نے اس طرف فرمایا ہو یا آپ کا کوئی عمل اس پہ دلالت کرتا ہو، تو اس ساری صورتوں میں وہ چیز سنت ہوگی۔ یعنی بیان کی کوئی فرق پائی گئی تو اس حکم کا جواز ثابت ہوگا اور حکم کا وجود شریعت میں آ گیا، خواہ اس وقت حکم کی جنس میں بھی خارج میں موجود نہ ہو۔ یعنی کسی چیز کی اصل اور بنیاد پائی گئی، حضور نے ارادہ فرمایا یا پسند فرمایا ایسا ہونا چاہیے، اس وقت وہ نہ ہو سکا تو بھی وہ کام سنت ہو جائے گا۔ جس حکم کی بنیاد ثابت ہو گئی اس کی پھر باقی سارے حصے بھی جزیات بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی جزیہ بوجود خارجی قرون ثلاثہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اور ظاہری اسباب کی وجہ سے اس عہد میں وہ کام ہو سکا یا نہیں، لیکن جب حضور نے اس کے بارے کچھ فرمایا یا اشارہ کیا یا ارادہ فرمایا تو وہ چیز سنت میں ثابت ہو جائے گی۔ وہ اس چیز کا کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی ایسا کام جو اس کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ اگر بعد میں بھی وجود میں آیا تو بھی سنت میں ثابت ہوگا، چونکہ اصل جو چیز ہے اس کا وجود ثابت ہے۔ یوں تو اقسام حدیث میں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، حواجس نفس رسول، عزم رسول، ہم رسول، خواطر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب داخل ہیں۔ یعنی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا حدیث ہے، آپ نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے، آپ کی تقریر یعنی بیان حدیث ہے، حواجس نفس رسول، آپ کے دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوا اور اس وقت وہ کام نہ بھی ہو سکا ہو تو بھی اس کام کا کرنا سنت ہے۔ عزم رسول، حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے، پھر نہیں بھی ہو سکا تو بھی اس کام کا کرنا سنت ہو گیا۔ ہم رسول، کسی کام کے بارے آپ نے ارادہ تو نہیں فرمایا لیکن خیال پاک تھا آپ کا کہ ایسا کیا جائے، وہ بھی سنت ہوگا۔ خواطر رسول، یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کے قلب اطر پہ جو بات گزری کہ ایسا کرنا چاہیے۔ مگر اذکار تو وہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے اور خیر القرون میں پایا جاتا ہے۔
یہ ساری چیزیں سنت ہیں، مگر جہاں تک ذکر اذکار کا تعلق ہے تو یہ تو وہ سنت ہے جس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا، صحابہ کرام کا عمل بھی تھا، خیر القرون کے متقدمین کا عمل تھا۔ اور اذکار و اشغال جن کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو، ان کی جزیات مشائخ نے اس اصل سے اخذ کیوں داخل سنت ہو۔ جب ذکر اذکار کا اصل وجود قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں حکم موجود ہے ذکر کرنے کا، اور حضور کے عمل سے ذکر کا کرنا، صحابہ کے عمل سے ذکر کا کرنا ثابت ہے، تو پھر ذکر کرنے کے لیے جو جزیات مشائخ وضع کرتے ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، انہیں مختلف طرح سے ذکر کراتے ہیں، تو یہ جزیات جو ہوں گی یہ سنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ مشائخ نے یہ جزیات بھی اسی اصل سے اخذ کی ہوں گی، یعنی اس کے خلاف نہیں ہوں گی، قرآن و سنت ہی سے اخذ کی ہوئی جو اس کی جزیات ہوں گی وہ بھی سنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ وسائل و ذرائع کا حکم مقاصد میں داخل ہوتا ہے۔ وسیلہ اور ذریعہ جو ہوتا ہے وہ کسی مقصد کا حکم ہے کہ یہ کرو، تو اس کے لیے جو وسیلہ یا ذریعہ ہوگا وہ اسی مقصد کے حکم میں داخل ہوگا۔ دوسری چیز یہ سمجھ لی جائے کہ تعلق باللہ، نسبت باللہ، توجہ الی اللہ سب معمور من اللہ معمور بہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف اللہ کریم سے تعلق قائم رکھنا، نسبت قائم کرنا اور متوجہ الی اللہ رہنا، ان کا اللہ کی طرف سے حکم ہے قرآن کریم میں، اور یہ معمور بھی ہیں، اگرچہ کلی مشکک ہے۔ کلی مشکک وہ فعل ہوتا ہے جس کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، مثلا 1 سے 100 تک حصے ہیں اس کے، تو جس کا ایک حصہ بھی ادا کر دیا جائے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اگرچہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے 10 حصے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جتنی اللہ توفیق دے، اور کوئی اس کا 100% اس پہ عمل کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں کلی مشکک، یعنی اس کا کل کیا جائے یا ایک جز کیا جائے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ جس کا ادنا درجہ مندوب ہے، یعنی بہت مناسب ہے کہ جو کم از کم درجہ اس کا ہے وہ حاصل کیا جائے، اور اعلیٰ درجہ فرض ہے، اور اس کا کمال حاصل کرنا اور اس کے لیے عمر بھر کوشش کرنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ذکر کا حکم ثابت ہے۔ تو ذکر کا حکم کلی مشکک ہے۔ کلی مشکک وہ فعل ہوتا ہے جس کے بہت سے درجے ہوں، اور چھوٹے سے چھوٹے درجے پہ بھی عمل کر لیا جائے تو نافرمان نہیں کہلاتا بندہ، یعنی اس نے عمل کر لیا، لیکن اس پر قناعت نہ کرے، اس کا کمال حاصل کرنا فرض ہے کہ حکم 100 درجے کا ہے تو 100 تک پہنچنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرے، مجاہدہ کرے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور سینکڑوں آیات قرآنی اور احادیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ان کا معمور من اللہ ہونا ثابت ہے، یعنی قرآن کی سینکڑوں آیت سے ذکر کا حکم ثابت ہے، حضور کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ذکر کا حکم ثابت ہے، بلکہ تمام شریعت کا خلاصہ اجمال یہ ہے کہ مال اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور اللہ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو۔ یعنی شریعت کا اصل مغز جو ہے یا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے بھی برتنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، لباس کی، غذا کی ضرورت ہے، ملازمت یا کاروبار کی ضرورت ہے، لیکن ان سب چیزوں سے تعلق ایسے ہو جیسے کسی امین کا امانت سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی ہیں، اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق ان کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، اور اللہ کریم سے تعلق اس کی اطاعت اور عبادت کا ہو کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کرے اور عبادات میں پختہ تر رہے۔ یہ ساری شریعت کا حاصل ہے۔ جو شخص قرآن مجید اور حدیث شریف میں غور کرے، سینکڑوں آیات و حدیث سے ان کا معمور من اللہ ہونا پائے گا،
اور غیر سے قلبی انقطاع کا ثبوت ملے گا۔ یعنی اگر قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مامور بھی اور مامور من اللہ مقصود لذاتے ہی ہے، یعنی جس چیز کا اللہ کریم حکم دے دیتے ہیں کہ ایسا کرو، ویسا کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے، وہ کوئی ضمنی چیز نہیں ہوتی۔ جس کام کا حکم اللہ دیتے ہیں وہ مقصود لذاتے ہی ہے، وہ کام کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے کہ وہ ضرور کیا جائے۔ اور جو چیز معمور بھی ہو، اس کی تحصیل کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے جائیں گے یا جو طریقہ مشخص کیا جائے گا یا مقید کیا جائے گا، وہ بھی معمور بھی ہوگا۔ جس کام کا حکم دیا جائے کہ ایسا کرو، اب اس کام کے کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، وہ اس حکم میں داخل ہوں گے جو حکم ملا ہے کہ یہ کام کرو۔ مثلا حکم ملا ہے یہ کتاب پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اب قرآن کا دستیاب کرنا، کتاب اللہ کا لینا، کسی سے سیکھنا، یہ سارے ذرائع ہیں، یہ اسی حکم میں داخل ہوں گے۔ یہاں حضرت نے مثال دی ہے، جیسے وضو کو دیکھیے کہ مقصود لذاتی ہی تو نماز ہے، یعنی مقصد تو اللہ نے حکم تو صلاۃ کا دیا، صلاۃ فرض ہے جب وقت آتا ہے، اور صلاۃ اپنے وقت سے فرض ہے۔ اب ہم کہیں کہ اب اس وقت ہم زور پڑھ لیں تو نہیں ہوگی، جب زور کا وقت ہوگا فرض ہو جائے گی۔ تو صلاۃ فرض ہے، وضو فرض نہیں ہے، لیکن جب وقت ہوگا تو وضو فرض ہو جائے گا، چونکہ صلاۃ کی ضرورت ہے کہ وضو ہو۔ کپڑوں کا پاک ہونا ہر وقت فرض نہیں ہے، لیکن جب وقت ہوگا صلاۃ کا تو لباس کا پاکیزہ ہونا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح ذکر الہی کے سلسلے میں مشائخ نے جو وسائل اور ذرائع اختیار کی یا جن ذرائع کو اصل مقصود کے لیے مشخص یا مقید کیا یا مؤکد و غیر مؤکد کیا، جن پر مقصود ذاتی موقوف تھا، وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے۔ تو جو مشائخ حضرات نے ذکر کے لیے طریقے اور سلیقے سکھائے، اصل مقصد تو اللہ کا ذکر تھا جس کا حکم قرآن میں موجود ہے، سنت میں بھی موجود ہے۔ اس کے جو ذرائع اور طریقے اور سلیقے مشائخ نے مقرر کیے ہیں، وہ اس لیے فرض ہو جائیں گے، اس لیے سنت یا فرض کے حکم میں آ جائیں گے کہ اصل مقصد تو ذکر کا اور برکات کا حصول ہے، اور اس کے لیے وہ ضروری ہیں۔ جن پر مقصود ذاتی، یہ وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے، ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اور یہ احداث فی الدین نہیں ہوگا، یہ دین میں نئی بات گھڑنے کے مطابق نہیں ہوگا۔ احداث ہوتا ہے کوئی نئی چیز گھڑ کے داخل کرنا۔ جس طرح طبیب ہر زمانہ اور ہر موسم ادویہ بدلتا اور تجویز کرتا ہے، طبیب کا اصل مقصد تو صحت انسانی ہے، یعنی طبیب کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو ہر ایک ہی دوا 10 مریضوں کو دیتا ہے تو بدرکا بدل دیتا ہے کہ تم نے پانی سے لینی ہے، تم نے چائے سے لینی ہے، تم اسے عرق گلاب سے لو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دوا ایک ہی ہے، مرض بھی ایک ہی ہے، لوگ مختلف ہیں، تو کہیں بدرکا بدل دیتا ہے، کہیں دوا بدل دیتا ہے۔ ایک بندے کو بخار ہے اسے اور دوا دیتا ہے، دوسرے کو بخار ہے اسے اور دوا دیتا ہے۔ تو جتنا بھی بدلتا رہے اس کا اصل مقصد تو حصول صحت ہے۔ اب ان بندوں کے مزاج کے مطابق کبھی وہ بدرکا بدلتا ہے، یعنی جس کے ساتھ دوا لی جاتی ہے وہ تبدیل کرتا ہے، کبھی دوا بدل دیتا ہے، چونکہ اس کے بخار کا سبب اور تھا اسے اور دوا دی، اسے کسی اور سبب سے بخار ہے اسے اور دوا دی۔ ایک کو سردی لگی بخار ہو گیا، دوسرے کو زخم تھا اس میں وہ زخم پھیل گیا اور اس کی وجہ سے بخار ہو گیا، تب دونوں کی دوا ایک، دونوں بخاروں کی ایک تو نہیں ہوگی۔ اذکار کا اصل مقصد تو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ جس طرح لوگوں کے مزاج ہیں، جس طرح کی ضرورت ہے، مشائخ اعظام نے شریعت کے مطابق وہ قیدیں لگائی ہیں یا طریقے بتائے ہیں، تو وہ بھی اسی فرض کے حکم میں داخل ہوں گے۔ یا مثلا اعلاء کلمۃ اللہ ایک مقصد ہے اور جہاد بھی اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کا جل شانہ کا کلمہ غالب کرنا مقصد ہے۔ اب ایک اس کا ذریعہ جہاد ہے،
جہاد میں جن آلات حرب پر موقوف ہوگا ان کی تحصیل بھی فرض ہوگی۔ اب اگر کفار کے مقابلے میں جہاد فرض ہوگا تو جہاد کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ بھی فرض ہو جائیں گے۔ حالانکہ کوئی ہتھیار جمع کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن جب ضرورت جہاد جب فرض ہوگا تو اس مقصد کے حصول کے ذرائع بھی فرض ہو جائیں گے، جیسے آج کے حالات کے مطابق توپ، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ۔ ان کو اس وجہ سے بدعت نہیں کہا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا صحابہ کے زمانہ میں یا خیر القرون میں ان کا وجود نہ تھا۔ اب کوئی کہے کہ جی اس وقت تو تلوار تھی اور یہ رائفل اور یہ جہاز اور ٹینک اور یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہوں گے۔ زمانے یا وقت کے ساتھ ذرائع بدل گئے، مقصد نہیں بدلا۔ تو مقصد فرض ہے تو ذرائع بھی اسی فرض کے حکم میں داخل ہوں گے۔ چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے، انت اعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کو جزو دین کہا گیا ہے، اس لیے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پہ واجب ہوگا۔ جب دین کا حصہ ہے تو یہ جس طرح دین واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہوگا۔ اور احسان صرف جزو دین نہیں بلکہ دین کی روح اور خلاصہ ہے، کیونکہ احسان جو ہے یہ عبارت ہے خلوص سے، اور خلوص کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں۔ ایمان، اگر ایمان میں خلوص نہیں تو منافق ہے، عبادات میں خلوص نہیں تو وہ ریا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام عقیدے سے لے کر عمل تک خلوص کے بغیر نامکمل ہے، اور خلوص ہی کو احسان کہا گیا ہے۔ اور جس نے اسے حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے، کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ تعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کریم کی اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے، ایمان جو اصل ہے، اعمال جو فرع ہیں، ایمان کے بعد اعمال فرع ہیں، یعنی اس کے حصے ہیں کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی کہے میرے پاس مکان تو ہے لیکن اس میں دیواریں نہیں ہیں، چھت نہیں ہے، تو کون مانے گا کہ وہ تمہارے پاس مکان ہے؟ تو یہ دیواریں اور چھت اور فرش اور دروازے یہ مکان کی فرع ہیں، اس کے جز اور حصے ہیں۔ تو ایمان اگر مکان ہے تو اعمال اس کے حصے ہیں، ان سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا دین کی اصل ایمان ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں، اور احسان جو اس کا ثمرہ ہے، اور احسان اور خلوص یہ اس سارے مکمل ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو تو اس پر جو پھل لگتا ہے وہ خلوص ہے، یہ اس کا حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے اسے چھوڑ دینا ایسا جیسا ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے، ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب دین کے 3 حصے بیان ہوئے، ایمان، اعمال اور احسان، تو اگر کوئی احسان کو چھوڑ ہی دیتا ہے تو ایسی مثال ہے جیسے مغرب کی نماز میں اس نے 2 فرض پڑھے، تیسرا چھوڑ دیا، تو وہ 2 بھی نامقبول ہوں گے، اس کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جز کو ترک کرنا، اس لیے دین ناقص رہ جائے گا۔ 5ویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں درجہ احسان صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں اگر کہیں، حالانکہ اس زمانے میں بھی لوگ حلقہ ذکر بھی بناتے تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کا حلقہ ذکر موجود ہے، اس میں وہ آیت بھی نازل ہوئی، آیت کریمہ بھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، حضور حجرہ مبارک سے تشریف لائے۔ تو کچھ لوگ
ایک طرف بیٹھے مسائل پر بات کر رہے تھے، دینی موضوع چل رہا تھا، کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے ذکر کر رہے تھے، اور حضور ذاکرین کے حلقے میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ بھی مہیا فرما دیے۔ مشہور حدیث ہے۔ تو اگرچہ یہ اس دور میں بھی ثابت ہے، لیکن اس دور میں اس کی ضرورت نہ تھی، چونکہ ذکر اذکار سے جتنی بھی کوشش ہم کریں وہ بات نہیں بنتی جو ایک نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی تھی۔ آپ کی ایک نگاہ جسے نصیب ہوتی وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو جاتا۔ ایک لمحے کی صحبت، حضور نے اس کی طرف نہیں دیکھا لیکن ایمان کے ساتھ اس نے حضور کو دیکھ لیا تو بھی صحابی ہو گیا۔ اور صحابیت لفظی ترجمہ تو صحبت حاصل کرنا ہے، لیکن اصطلاحی ترجمہ، شرعی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کمالات انسانی میں اپنی حیثیت کے مطابق انتہائی درجہ کمال کو پہنچ گیا، اور ولایت اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ساری دنیا کے ولی اکٹھے کیے جائیں تو کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابیت اتنی بلند ہے، ولایت ہر طرح کی ختم ہو جاتی ہے جہاں سے درجہ صحابیت شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ صحبت رسول شامل ہو گئی تو درجہ احسان حاصل ہو گیا، وہ بھی اس پایا کا کہ بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب آفتاب نبوت اوجل ہو گیا تو مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ دین کا یہ عام حصہ جو دین کا حاصل اور کمال اور اعلیٰ درجہ اور مقصود ذاتی ہے حاصل ہو سکے۔ یا 2 وقت ذکر کرنے کا سوال تو یہ تو نص سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے انا سخرنا الجبال معہ لیسبحن بالعشی والاشراق والطیر معشورا، قرآن کی آیت میں ہے ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ 2 وقت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی پابند کر رکھا تھا کہ حضرت کے ساتھ 2 وقت ذکر میں شامل ہوا کریں، ذکر کیا کریں۔ اس حقیقت کو کشف صحیح کی تائید بھی حاصل ہے، اور یا اللہ نے اس آیت سے 2 امور ثابت کیے ہیں۔ اول اجتماعی ذکر، یعنی حلقہ ذکر بنانا اس آیت سے ثابت ہے، اور دوسرا اجتماعی ذکر کا فرمایا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ذاکرین کے انوار کا عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے، جس سے نوست دور ہوتی ہے، قلب میں انبساط پیدا ہوتا ہے، ہمت قوی ہوتی ہے، اور اجتماعی ذکر سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کیفیت چشیدنی ہے، گفتنی نہیں، یعنی یہ ایسی کیفیت ہے جسے حاصل کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان کر کے نہیں بتائی جا سکتی۔ دوسری آیت کریمہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے پروردگار کا ذکر کر اپنے دل میں تضرعًا وخیفہ، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، اور دون الجہر بغیر آواز بلند کیے ہوئے، من القول آواز بلند کیے بغیر، بالغدو والآصال صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور کبھی بھی غافلوں میں شامل نہ ہو۔ اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ تضرعا وخیفۃ، یہ عاجزی اور خوف یہ دل کے فعل ہیں، زبان کے نہیں، تو پھر ذکر بھی دل کا ہوگا، قلبی ہوگا۔ دوم، صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے۔ آخری بات یہ نکلی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ اللہ سے غافل ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے اس میں کلام کی گنجائش کہاں، اس میں یعنی کچھ نہیں کہا، یعنی وہ یقینی ہے۔ تیسری آیت کریمہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ چوتھی آیت کریمہ ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔
یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یوں تو ہر حالت میں ذکر کرنے اور ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے، مگر 2 وقت اہتمام سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یعنی ذکر کا حکم تو دوام ذکر کا ہے، لیکن 2 وقت کی خاص تاکید ہے کہ دونوں وقت ضرور، دن کے شروع ہونے میں بھی ابتدا ذکر الہی سے ہو اور رات کے شروع ہونے میں بھی ابتدا ذکر الہی سے ہو۔ اس حدیث میں اجتماعی ذکر کے سلسلے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے۔ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفت بہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ وتنزلت علیہم السکینہ وہم قوم لا یشقی جلیسہم۔ جو لوگ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں پروں سے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ یعنی سکون قلبی نازل ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث میں اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے۔ پھر اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، رحمت باری اور سکون قلبی نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ پھر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت حلقے ذکر کی تلاش میں پھرتی ہے، جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ذکر کا مامور من اللہ ہونا اور صبح و شام اہتمام سے ذکر کرنا نص سے ثابت ہے۔ یعنی ذکر کا اللہ کا حکم ہونا اور صبح شام پابندی سے ذکر کرنا، یہ قرآن کے حکم سے ثابت ہے۔